اگلا عنوان ہے معاملات. تو معاملات میں ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم پڑھ رہے تھے حقوق، تاکہ ہم ظلم سے بچ سکیں، تاکہ ہم انصاف کر سکیں. تو آج ہم پڑھیں گے شوہر کے ذمے بیوی کے کیا حق ہیں. تو ایک حق یہ ہے اپنی وسعت کے مطابق بیوی کے اوپر خرچ کرنا، اپنی وسعت کے مطابق. دوسرا حق یہ ہے کہ دین سکھانا، بیوی کو دین سکھانا، یہ حق ہے بیوی کا. اور نیک عمل کی تاکید کرتے رہنا. حضور کتنا اہتمام کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے بھی تھے اور اپنے گھر والوں کو بتاتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے. تو یہ ایک حق بہت بڑا مارا جا رہا ہے. ہم یعنی آپ یوں کیجئے، یوں سمجھیے کہ جو طلاقوں کی کثرت ہے اس میں ایک، اگر اس کے اسباب گنے جائیں، ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایک اچھی تربیت کرتے نہیں ہیں، تو نہ ان کو آخرت کا کوئی احساس، نہ خوف خدا کچھ ہوتا ہے. بس ایک دنیا کی دوڑ ہے، مطالبات ہیں، ڈیمانڈ ہے، اور اس کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے. میرے پاس جب اس طرح کے کوئی مسائل آتے ہیں تو میں شوہر ان سے سب سے پہلے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنی بیوی کو کہیں دین کی بات سنانے لے جاتے ہیں؟ ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں، کتنے دنوں سے؟ نہیں. میں نے کہا جب دین کی بات نہیں سنیں گی تو شیطان کی بات سنیں گی، نفس کی بات سنیں گی، اور پھر وسوسے دل میں آئیں گے تو یہ گھر اجڑ جاتے. آپ یقین جانیں، اس لیے اگر ہم اس حق، یہ ان کا حق ہے، اگر ہم اس کا اہتمام کریں، مستقل ان کی بات، ان کی کانوں میں، ان کو اچھی صحبتوں میں لے جاتے رہیں، ان کو دین کی بات سناتے رہیں، تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل تو یوں دب جائیں گے گھر میں. یہ ان کا حق ہے. تیسرا حق یہ ہے کہ بیوی کو محرم رشتہ داروں سے وقتاً فوقتاً ملنے دینا. بہت سارے جھگڑے یہاں بھی پیدا ہوتے ہیں، پابندیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں. اپنے بھائی سے نہیں ملنا، تم نے اپنی بہن سے نہیں ملنا، اور تم کو جو ہے نا فلاں کے نہیں جانا. بعض صحیح بھی ہوتی ہیں اور اکثر ایسی بھی ہوتی ہیں. تو وقتاً فوقتاً اپنے محرم رشتہ داروں سے ملنے دینا. نمبر 4، اس کی غلطیوں پر اکثر صبر اور سکوت کرنا، اور اگر کبھی سزا دینے کی ضرورت ہو تو زیادہ سختی نہ کرنا. میرے بھائیوں، ہم دین سے زیادہ خیرخواہ بننے کی کوشش نہ کریں. ہم مغرب سے سیکھتے ہیں، اچھا عورت کے اوپر سختی بھی کی جا سکتی ہے. میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کوئی شوہر نہیں ہو سکتا. آپ ان سے بڑھ کے اخلاق والے نہیں ہو سکتے. اس لیے آپ اللہ سے بڑھ کے اخلاق والے نہیں ہو سکتے. اللہ پاک نے ترتیب بتائی ہے، فَعِظُوهُنَّ. اگر کوئی غلط بات ہو جائے تو بیوی کو سمجھاؤ، سجھاؤ. اس کا ایک اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ اس کو دین کی باتیں سنواؤ. وہ سنے گی، سمجھ جائے گی کہ میں غلط کر رہی ہوں. یہاں بلکہ میں آپ کے سامنے ایک طریقہ رکھتا ہوں بہت زبردست، ساری زندگی آپ کو کام آئے گا. میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں، آپ یہاں جینے کا ڈھنگ سیکھ رہے ہیں. سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ بیوی ہے تو آپ ان کو دینی محفلوں میں لے جاتے رہیں. انشاءاللہ آپ کے گھر پرسکون رہے گا. اگر اس کی زمین اچھی ہے، لیکن بعض زمین بنجر ہوتی ہے، بعض زمین اچھی ہوتی، کسی زمین میں بیج جلدی اگ جاتا ہے. انشاءاللہ دین کی باتیں کان میں پڑتی رہیں گی. جو جیسا بھی ہوگا تو انشاءاللہ اپنی موجودہ حالت سے اچھا بنتا رہے گا. اور آپ واز نہ کریں، شوہر کتنا بھی بزرگ ہو جائے وہ شوہر کا واز نہیں سنے. بعض ایسے ہوتے بھی تھے اللہ والے. کل میں واقعہ پڑھ رہا تھا، میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے اور وقت کے ولی تھے، بہت بڑے ولی تھے، اپنے آپ کو چھپاتے تھے. تو بیوی نابینا تھی. ایک مرتبہ گھر میں مہمان زیادہ آ گئے، بیچاری پریشان ہو گئی. کہا بہت بزرگ بنے پھرتے ہو، بڑے بزرگ بنے پھرتے ہو، اگر بزرگ تو جب مانوں دعا کر کے میری آنکھیں صحیح کراؤ. اتنے بڑے ولی تھے، مسجد میں چلے گئے، اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ادھر ان کو یہ کام کرتے کرتے کہیں ٹکرائیں اور گریں، اور پسینہ پورے جسم سے پسینہ آیا، آنکھوں سے بھی پسینہ آیا. اب جو ان کو اٹھایا گیا ان کی بینائی آ گئی.
تو ایسے میاں جی نور محمد تو کوئی ہوتے ہیں بھائی سمجھ گئے. تو میاں جی نور محمد بننے کی کوشش نہ کریں کہ بیوی کو پھر وہ آپ سے کہے گی کرامت دکھاؤ تو اس کی اچھی کوشش یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں ہفتے وار تعلیم ہوتی ہو، آپ اپنے گھر والوں کو لے کے جائیں. آپ کے علاقے میں ہفتے وار کوئی دینی بیان ہوتا ہو، آپ اہتمام سے گھر والوں کو لے کے جائیں. میں آپ کو پھر عرض کر رہا ہوں، اتنے لوگ آتے ہیں مسائل میں، اللہ سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے، اور یہ اللہ ہی جس کا گھر بچائے. تو اس میں سب سے بڑا سبب یہی ہوتا ہے. مارکیٹوں میں تو ہم لے جا رہے ہیں، بازاروں میں لے جا رہے ہیں، چیزوں کی ہڑس لگوا رہے ہیں، اور آخرت کی ہڑس ان میں ہے ہی نہیں، تو اس کے اندر خوف کہاں سے آئے؟ ایک بات. دوسری بات میں نے یہ عرض کی، ہاں میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، پورا طریقہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے جو میں قرآن حدیث سے سمجھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کیسے کرتے تھے، بہت غور سے سنیے گا، بہت کام آئیں گی یہ بات. فَعِزُوهُنَّ، قرآن نے کہا، احکم الحاکمین نے نظام دیا، بیوی تنگ کرے پہلا کام یہ کرو، نصیحت کرو، سمجھاؤ. اس میں وقت ایک لمبا وقت ہو سکتا ہے، 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 8 سال، آپ کے ظرف کے مطابق، صبر کے مطابق اسی میں گزر جائیں. سمجھاتے رہو. دیکھ لیا، سمجھنے والا مسئلہ نہیں ہے یہاں، سب ہنستے ہیں اس پہ دیکھ لیا کہ سمجھانے سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اگلا اسٹیپ جو احکم الحاکمین نے ہمیں دیا ہے، تنبیہ کرو. تنبیہ کی شکل کیا ہونی چاہیے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کریں. کس طریقے سے؟ میں اس کے بھی کئی طریقے ہیں، علماء نے لکھا اور حضور کی زندگی سے بھی ملتا ہے. مثلا ایک آدمی نے یہ بھی کر سکتا ہے، کچھ عرصے کے لیے اس نے جو ہے سنجیدگی اختیار کر لی. اگر اچھی بیوی ہوگی، سمجھ جائے گی کہ موڈ خراب ہے، مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی. ہمیں حدیثوں ملتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ موڈ دیکھ کے فوراً پوچھتی کہ ماذا اذنبت، کیا غلطی ہو گئی؟ اتوب الی اللہ و الی رسولی، میں اللہ کے رسول سے معافی چاہتی ہوں، مجھ سے کیا غلطی ہو. ہماری بیویوں کو اگر یہ آ جائے، اللہ کی قسم گھر سنور جائے. یہ علم تو کوئی نہیں سکھا رہا. ارے وہ تو باپ سے ناراض ہو جائے اور باپ سے بات نہیں کرتی، تو سمجھدار ہوگی تو موڈ خراب ہونے کے بعد خود پتہ کرے گی، اتوبو، میں معافی چاہتی ہوں، کیا غلطی ہو. اگر یہاں بھی مسئلہ حل نہ ہو، یعنی اس موڈ تو نظر آتا ہے نا. اگر سمجھدار ہوگی، بنانا چاہتی ہوگی، اور ناک نیچے رکھ کے جینا اس کو آتا ہوگا، پوچھے یہ بھی مسئلہ حل نہ ہو تو فاہجروہن فی المضاجع، ان کے ساتھ سونا چھوڑ دیں. پہلا اسٹیپ یہ ہے، اب کمرے میں بستر پہ نہ سوئیں، کہیں اور سو جائیں. یہ تنبیہ کے طریقے ہیں. اگر اللہ نے عقل دی ہوگی، شعور دیا ہوگا، سمجھ دی ہوگی، کوئی خیر خواہی اس کے اندر ہوگی، اب سمجھ جائے. اب بھی نہ سمجھے، گھر کے اندر کمرہ بدل کے کہیں اور دوسرے کمرے میں سو جائے، نہ سوئے ساتھ. یہ تنبیہ کے طریقے ہیں جو ہمیں ملتے ہیں. اور کمرہ بدل کے اگلے کمرے میں سو جائے. دیکھیے اللہ کے نبی 1 مہینے تک قسم کھا لی تھی، ناراض ہو گئے تھے کسی بات پر. ہم اللہ کے نبی سے زیادہ بااخلاق بننے کی کوشش نہ کریں. 1 مہینے کے تک آپ نے ایلا کر لیا تھا، قریب نہیں جاؤں گا، آپ الگ ہو گئے تھے. اب اللہ کے نبی کا ظرف دیکھیں، کتنا بڑا سینہ ہوگا. لیکن بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں، اس کا حل تنبیہ کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. ہر جگہ حل یہ نہیں ہے معاف کرو، درگزر کرو. بھائی اس طریقے سے زندگی نہیں گزر سکتی، اور انسان پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نہ پوری کر سکتے. تو پہلے نمبر پہ یہ نہیں کہ بیوی کو دھمکی دے دے، طلاق دے دوں گا، گھر سے نکال دوں گا. نہیں، خود آپ الگ ہو جائیں. موڈ آف کر کے دیکھ لیا، گھر میں بستر الگ، کمرے میں بستر الگ کر کے دیکھ لیا، کمرہ الگ کر کے دیکھ لیا. بلکہ میں اس کے بعد عرض کروں گا، پھر یہ بھی کر سکتا ہے کہ انسان 1-2 دن کے لیے گھر نہ آئے.
اس کو اب سمجھ میں آ جائے. یہ ساری چیزیں اس لیے تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے. یہ ساری چیزیں اس لیے گھر بچانے کے لیے ہیں. بعض حالات ہوتے ہیں بہت سنگین, انسان مجبور ہوتا ہے. تو اب کیا کرے؟ اگلا اسٹیپ میں نے کہا کہ جو شریف انسان ہے خود گھر سے نکل جاتا ہے, پہلے بیوی کو نہیں نکالتا. اس کا اگلا اسٹیپ یہ ہو سکتا ہے کہ پھر اچھا بھائی آپ اپنے والد کے گھر پہ جائیں, آپ ایک ہفتے وہاں روکیں, آپ کو سمجھ آ جائے بات, ایک ہفتے پھر پہلے نہ. ان کے گھر والوں کو بھی کہہ دے کہ بھائی دیکھیں یہ مسائل چل رہے ہیں, ناممکن ہو رہا ہے, میں اتنا عرصہ ہو گیا سمجھاتے ہوئے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں ہمارے یہاں تو ڈائریکٹ 3 طلاق, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں. اب ایک حل یہ ہو سکتا ہے جب یہ ساری چیزیں آپ نے الگ ہو کے دیکھ لیا, آپ گھر سے باہر چلے گئے, آپ نے بستر الگ کر لیا, آپ نے کمرہ الگ کر لیا, لیکن ادھر سمجھ, آپ گھر سے باہر رہ گئے 3-4 دن کے لیے, آپ نے مسجد آ گئے, آپ نے کہا کہ میں سیروزے میں چلے گئے, چلے پہ چلے گئے, اور زیادہ ہوا سال پہ چلے گئے, اور آپ نے کہا اب سمجھ میں آ جائے. اس کے بعد ایک اسٹیپ یہ ہو سکتا ہے کہ اب آپ ان کو گھر بھیجیں, ان کو کہیں کہ بھائی دیکھیں آپ ان کے والد سے بات کر لیں, اپنے والد صاحب سے آپ مشورہ کر لیں کہ آپ رہنا ہے نہیں رہنا ہے, کیا ترتیب. 1 ہفتے کو رو جائے اور آدمی جو ہے 1 مہینے کے لیے کہہ دیا, طلاق کی نوبت نہ آئے. یہ انسان کے اپنے اپنے حالات اور وہ کس طرح کے معاملات کو ڈیل کر رہا ہے, یہ اس کے انداز میں. اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ایک حل طلاق بھی رکھا ہے, یہ کوئی حرام نہیں ہے. ہمارے ہاں عجیب بات ہے, بعض اوقات میں نے اس میں ہم نے جمع کیا طلاق کب فرض ہے, طلاق کب مکروہ ہے, طلاق کب حرام ہے. وَإِنْ خِفْتَ, اور یہ یعنی جب آپس میں نبھا نہ ہو سکے تو پھر طلاق کو اللہ نے حل رکھا ہے اچھی زندگی کے میں. ورنہ بس دین سے ہٹ کر جو زندگی ہوگی نا وہ غیر فطری زندگی ہو. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ اگر وہ طلاق دے دیتے تو وہ ایک اچھے انسان بن کے زندگی گزار سکتے. بعض اوقات ہمارے معاشرے میں طلاق کو اتنا معیوب بنا دیا, تو پھر اس میں پھر طلاق کا بھی حل ہے. اچھا طلاق میں بھی کتنا پیارا اسلام نے حل دیا ہے. اسلام کیا کہتا ہے, ایک رجعی طلاق دو, ایک طلاق دو جس میں رجوع کا حق ہے. اگر اس کو کسی طرح سمجھ میں نہیں آیا تو اب سمجھ میں آ جائے گا. ماشاءاللہ ایک صاحب وہ جو ہے اس طرح کا کوئی مسئلہ آیا اور بیوی نے حد درجے تنگ کیا, ساری زندگی تنگ کیا, تو اب وہ بالکل جب آخری مسئلہ آ گیا تو انہوں نے یوں کہا کہ بھائی دیکھو اب میں تم کو ایک طلاق رجعی دیتا ہوں, ابھی بھی تم سمجھ جاؤ تو میں تم کو واپس لینے کے لیے تیار ہوں. ایک طلاق رجعی وہ ہوتی ہے جس میں انسان کو رجوع کا حق ہوتا ہے, 2 طلاق کے بعد بھی رجوع کا حق ہوتا ہے, 3 پہ قصہ تمام ہو جاتا. کتنا پیارا نظام ہے اسلام کا میرے بھائی, اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہو سکتا. اب ایک طلاق رجعی کا حق دے دیا, اس میں بھی بیوی کے پاس آپشن ہے کہ اگر وہ گھر بسانا چاہتی ہے تو ٹھیک, تو اب یہ حل ہے. تو یہ تنبیہ ہے. اور پھر قرآن نے وَضْرِبُوهُنَّ, ضرب مارنے کا بھی ذکر کیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ایسے نہیں ڈنڈا اٹھا کے مار دیا, مسواک سے ہلکا سا مار دیا, تنبیہ کی شکل اختیار. کیوں؟ تاکہ بڑی مصیبت سے بچ جائے. آپ کو پتا ہے ہمارے گھر میں اگر ہمارے معاشرے میں اگر کسی بچی کو طلاق ہو جائے تو اس کی اگلی زندگی کیا ہوتی؟ کچھ بھی نہیں ہوتی. وہ اپنے گھر میں عزت پاتی ہے, اس کو اپنی بھابھیوں کے سامنے عزت ملتی ہے, اس کے چھت کا مسئلہ, اس کی اگر اولاد ہے تو مسئلہ, اتنے مسئلے ہوتے ہیں, اتنے مسئلے. میں نے کتاب لکھی اللہ کے فضل سے, اور ایسے نہیں بہت سروے کر کے اس میں میں نے خواتین کو پرچے لکھ کے دیے. یہ بتائیے جب ہمارے معاشرے میں کسی عورت کا گھر اجڑتا ہے تو اس کو اگلی زندگی میں کیا کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں, کس طرح سے آپ یقین جانیں. اور میں نے ایک سوال لکھا, یہ بتائیے ایک عورت کو اپنا گھر بچانے کے لیے کس حد تک قربانی دے دینی چاہیے؟ خواتین کے جواب یہ تھے, ہم یوں کہیں گی ایک عورت فاقہ برداشت کر لے, ایک عورت بھوکی مر جائے لیکن ایک عورت اپنا گھر نہ اجاڑے. اتنے مسائل ہیں طلاق کے بعد, اتنے مسائل ہیں طلاق کے بعد, لیکن ہمارے یہاں تربیت ہی نہیں ہے. ہم نے تو ABCD سکھائی ہے, بس ہمارے یہاں تربیت نہیں. ایک عورت کو سکھاتے, پہلے بچیوں کو گھر بسانا سکھایا جاتا تھا, اب اس کا تو ذکر کہیں ہے ہی نہیں.
اس کا ذکر تو کسی معاشرے میں ہے ہی نہیں، نہ اس کو بولنے کی تمیز ہے، نہ اس کو شوہر کے حق کا پتہ ہے. آپ یقین جانیے، دیکھیے کوئی ادارہ ہر ادارے میں کوئی فائنل اتھارٹی ہوتی، اس کے بغیر کوئی چل سکتا. مسجد میں کوئی بڑا نہ ہو، انتظامیہ نہ ہو، تبلیغ میں کوئی ذمہ دار نہ ہو، ایسے ہی ملک کا کوئی بڑا نہ ہو، کوئی نظام نہیں چل سکتا. ایسے گھر کے نظام میں بھی کوئی ایک بڑا ہونا چاہیے. بس سارا مسئلہ یہاں ہے. عورت اگر شوہر کی جائز باتوں میں مانے تو گھر کیوں اجڑے؟ تو بہرحال بیوی کے حق بھی ہیں، شوہر کے بھی حق ہیں. تو بیوی کے حق یہ ہے کہ اس کو اچھی تعلیم دینا اور اس کی اکثر باتوں پہ صبر کرنا، اور اگر تنبیہ کی ضرورت پیش آئے تو تنبیہ یہ نہیں ہے کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں، ختم قصہ. اس سے پہلے کئی سال گزارنے پڑیں گے، اور یا کئی سال چلے نہ بھی ہوں، اس سے پہلے یہ سارا نظم ہے. آپ نے سمجھایا کتنا، اس کے لیے ماحول کتنا دیا آپ نے اس کو، اس کے بعد تنبیہ کے یہ طریقے ہیں، اور اس کے بعد پھر مرد کو بھی تھوڑا جمنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں چونکہ کیسے میں عرض کروں کہ اپنی بات پر پھر انسان تھوڑا سا جمے. اگر کہہ دیا کہ بھائی یہ چیز، اصل میں ایک بات میں آپ سے عرض کروں، جتنے جھگڑے آتے ہیں سامنے، ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آیا، مردوں سے ایک غلطی ہوتی. وہ کیا؟ اللہ نے کہا تھا الرجال قوامون، دیکھو تم گھر کے بڑے ہو، تم سب خرچ کرو، اچھے اخلاق سب کچھ، لیکن بڑے تم ہو. تو جن گھروں کے اندر بیچارے شوہروں کو یہ حیثیت حاصل ہی نہیں ہوتی، پھر تو کچھ بھی نہیں بچا. الرجال قوامون، فائنل اتھارٹی تم ہو. کچھ عرصے پہلے یہاں ایک صاحب آئے، بیوی کہہ رہی ہے 15 دن کے لیے یا 20 دن کہا انہوں نے گھر جاؤں. اب میں نے کہا میرے کھانے کا کیا ہوگا؟ یہ ذمہ داری تو میری نہیں ہے. اچھا بھائی میں تو اپنا کر لوں گا، میری بوڑھی والد 60-70 سال کی والدہ، ان کا کیا ہوگا؟ تو وہ خود بنا لیں گے. تو وہ عجیب قسم کے، اب میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے کہا بھائی کیا کرو پھر میں کیا سختی کروں؟ میں نے کہا نہیں، آپ بیوی بن جائیں، ان کو شوہر بناتے. اب میں ہر طرح سے سمجھا رہا ہوں تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ بیوی بن جائیں، ان کو شوہر بنا، یہی حل ہے، اور تو کوئی حل نہیں ہے. تو بھائی شوہر بن کے رہیں، نہ اتنا میٹھا بن کہ لوگ کھا جائیں، اور نہ اتنا کڑوا بن کہ لوگ تھوک دیں. یہ بھی حضور کی زندگی ہے. میں نے حضور کی زندگی میں غور کیا، آپ ازواج مطہرات کے ساتھ کتنے بااخلاق تھے، لیکن روب آپ کا تھا. آپ کی خاموشی سے سب گھبرا جاتے تھے بس اوقات. ہم نے سیکھی نہیں حضور کی زندگی. اعتکاف میں ہی ہم نے ابھی اخلاق ہی نہیں سمجھے. اخلاق کے ہم سمجھے اخلاق نام ہے، بس معاف کر دو تو معاف کر دو. او بھائی نظام ہے پورا. اعتکاف حضور نے کیا، ایک خیمہ حضور کی اجازت سے حضرت عائشہ کا بھی لگ گیا. حضرت حفصہ نے بھی غالباً کسی اور خاتون نے بھی کہہ دیا کہ میں بھی لگا لیتی ہوں. میں یہ سوچنے لگا کہ ایک روب تو تھا نا، ہمت نہیں ہوئی کہ براہ راست کیسے عرض کر دوں. روب تھا. روب کے بغیر کوئی نظام نہیں چلتا بھائی. آپ ادارہ چلا سکتے ہیں، ماتحتوں پہ آپ کا کسی قسم کا کوئی روب نہ ہو، ایک کھلونا بن جائے. پھر حضور فارغ ہوئے، دیکھا اتنے ساری بیویوں نے ایک ایک کر کے خیمہ لگا لیا. ناراض ہو گئے. آل بر ترون، یہ کیا نیکیاں ہیں یا یہ کیا مقابلے بازیاں شروع ہو گئی ہیں؟ سارے خیمے اکھڑوا دی. اس دن اس مرتبہ اپنا اعتکاف ختم کر دے. یہ حضور ہیں. کہاں نرم، کہاں گرم، کہاں سختی، کہاں تنبیہ، کہاں نصیحت، کہاں درگزر. یہ ہم کو حضور سے لینا پڑے. ایک مرتبہ ایک بیوی نے غیبت کر لی، ایک مرتبہ 2.5 مہینے ان سے بات نہیں کی. تنبیہ، 2.5 مہینے بات نہیں کی. لیکن دوسری طرف سے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ آپ کا بات نہ کرنا ان کے لیے موت بنتا تھا. یہ بھی ہو عام روٹین کی زندگی میں انسان اتنا اچھا ہو
کہ بیوی اس کے بغیر نہ رہ سکے، وہ بیوی اتنی اچھی ہو کہ وہ اس کے بغیر نہ. اب اگر اس طریقے سے موڈ خراب ہو تو اس کو پتہ چلے کہ میری تو قیامت ہے. تو بھائیوں ایک بڑی چیز یہ ہے، الرجال قوامون، انسان اپنی جن گھروں کی بنیاد عورتیں لے کے چل رہی ہوتی ہیں نا، ان گھروں کا اینڈ جھگڑے ہی ہو. مرد پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اللہ ہم سب کو سمجھ دے دے. یہ پورا ایک دین ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا. جہاں ہم دین سے ہٹیں گے کسی نظام میں بھی، بس وہیں ہم ناکام ہو جائیں گے. تو اپنے گھریلو مسائل کیسے حل کرنا ہے، اس کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا. اللہ سب کے لیے، ہم سب کے لیے گھریلو مسائل کو بھی حل کر دے. سب جگہ یہ مسائل ہوتے ہیں اور حضور کو یہ پیش آئیں. علماء نے کتابیں لکھی ہیں، حضور کو بھی گھریلو مشاکل پیش آئیں. کچھ تو قرآن میں ذکر ہے اور کچھ حدیثوں میں ذکر ہے. جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، 1 مہینے تک ناراض ہو گئے حضور، 1 مہینہ، لیکن اس کے بعد کتنی تنبیہ ہو گئی، سارا گھر ایک اچھا گھرانہ بن گیا. تو اس میں یہ بات آ گئی کہ غلطیوں پہ اکثر تو صبر سکوت ہو، کبھی سزا دینے کی ضرورت ہو تو زیادہ سختی نہ ہو. ہمارے یہاں سزا بس ایک ہے، 3 طلاق. اور اس 3 سے کم تو کوئی بات نہیں. اب میں نے آپ کو 3 سے پہلے کتنا بڑا نظام بتایا، کتنے عرصے تک نصیحت، اچھا ماحول، پھر کتنے عرصے تک اپنے اوپر جھیلو، اپنے آپ کو گھر سے باہر خود ہو جاؤ. بیوی کو نہ نکالو گھر سے باہر، خود گھر سے باہر چلے جاؤ، الگ ہو جاؤ. پھر آخر میں طلاق بھی آتی ہے تو طلاق رجعی، جس میں ایک عورت کو ایک لمبی مدت تک حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ سمجھ جائے، رجوع کرنے سمجھ میں آ جائے کہ بھائی طلاق کے بغیر تو مشکلات ہیں. اللہ پاک ہم سب کو سمجھ دے. بیوی کے ذمے حقوق ہیں، شوہر کی گنجائش سے زیادہ فرمائش نہ کرے، ڈیمانڈ نہ کرے. طلاق کا بڑا سبب ڈیمانڈ. ہم نے ابھی جمع کیے طلاق کے اسباب، اس میں سے ایک بڑا سبب یہی بھی ہے اور بہت بڑا سبب ہے. اس کا شوہر کا مال بغیر ضرورت کے خرچ کرنا، اطاعت ادب خدمت پورے طریقے سے بجا لانا، غیر شرعی کام میں اطاعت نہیں ہے. اس کے رشتہ داروں سے سختی نہ کرنا جس سے شوہر کو رنج ہو، خاص طور سے شوہر کے والدین کے ساتھ ادب سے پیش آنا. سسرالی رشتہ داروں، آسان الفاظ میں بولوں، اطاعت، خدمت، محبت، قناعت. بس یہ بہترین بیوی کی خوبیاں ہیں، جنت میں ملیں گی ایسی. اطاعت، خدمت، محبت، قناعت. بہت غور کر کے، بہت مشورہ کر کے، علماء سے پوچھ کے اور وہ کر کے ہم آخری نتیجے پر 4 خوبیاں کسی کو سکھا دیجئے، اپنی بچیوں کو سکھا دیجئے، بہنوں کو سکھا دیجئے، بس ان کا مستقبل روشن ہے. ان کو اطاعت آتی ہو، ان کو محبت کرنا آتا ہو، خدمت کرنا آتا ہو اور ان کو اچھے برے حالات میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا آتا ہو. جس حال میں الحمدللہ کیسے اللہ والیاں ہوتی تھیں، اللہ اکبر، شوہر کا بھرم رکھتی تھی. اور آج تو شوہر کے اگر حالات خراب ہو گئے شوہر کو ذلیل کر دیتے. شوہر کا کیسا بھرم رکھتی تھی. یہی علی میاں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں گھر میں فاقے ہوتے تھے. والدہ پریشان ہوتی تھی، میری بچی نے کھانا کھایا نہیں کھایا. والدہ قریب ہی گھر تھا، والدہ کسی کو بیچ کے آتی، دیکھو کھانا پکا نہیں کا، جلدی سے جو ہے نا خالی چولہے کے اوپر ہی کوئی ہانڈی رکھ کے اس کو زور زور سے ہلانے لگ جاتی. ہمارے گھر کی حالت والدہ کو بھی نہ پتہ چلے. یہ تھا علم. قناعت. اتنے سبب ہے طلاقوں کا، ڈیمانڈ، اور اس میں ہم مردوں کا بھی قصور ہے. گھمائیں بازاروں کے اندر اور پھر بھوگتے ہیں اس کا انجام. آپ خود بتائیے، جب آپ بازار جاتے ہیں اور 4 چیزوں پہ نگاہ پڑتی ہے تو خواہش پیدا ہوتی نہیں ہے، یا پیسے ہوتے تو یہ بھی لے لیتا. تو بیوی کو گھمائیں گے تو کیا ہوگا. ایک صاحب ہمارے ساتھی آئے امریکہ سے، کہ میری بیگم انتہائی تسلی، بہت خشوع خضوع کے ساتھ شاپنگ کرتی، گھنٹوں بہت تسلی کے ساتھ جو ہے وہ شاپنگ کرتی. تو اس میں ہمارا بھی قصور ہے. پہلے ہمارے جو بڑے تھے نا، وہ کہتے تھے جو چاہیے ہمیں بتاؤ، ہم لا دیں گے.
کتنے بڑے تھے وہ کپڑے بھی خود لا کے دے دیتے تھے, جوتے کیسے چاہیے. وہ تو دیکھیں میں آپ کو بہت غور کی بات بتا رہا ہوں, یہ جو نعمتوں میں ہم پالتے ہیں نا تو ہم ناشکرا بناتے ہیں اپنی اولادوں کو. میں آپ کو بہت لاکھوں روپے کی بات بتا رہا ہوں اور اپنی نہیں کہہ رہا. وقت پورے عالم اسلام کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں, انہوں نے لکھا کہ اپنے گھر والوں پہ نہ بالکل تنگی کرو نہ بالکل وسعت کرو, بس پیسہ ہے تو چیزیں آ رہی ہیں کھانے کی پینے کی, آپ ان کو ناشکرا بنا. انسان کا نفس ایسا ہے, آپ جس مقدار میں اس کو کھلائیں گے وہ کہے گا اور, جس مقدار کا آپ پہنائیں گے وہ کہے گا اور. تو کبھی اچھا کبھی ہلکا, کبھی ان کو مانگنا پڑے. ایسی فراوانی ہم سمجھ رہے ہیں ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں, ہم اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں. میں نے روتے دیکھا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی اولادوں کے ساتھ ایسا کیا. اتنی ناشکری ہوتی ہے ان کی اولاد, اتنی ناشکری ہوتی ہے, باپ کے ساتھ لڑیں گے. مجھے اب بیچارہ کہنا بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے 40,000 کا 50,000 کا موبائل چاہیے, دلاتے رہیں آپ لوگ, دلاتے رہیں, ختم نہیں ہوگی. اب کہہ رہا ہے کہ اب اسکوٹر چاہیے, اب کہہ رہا ہے کہ اب گاڑی چاہیے. او بھائی کسی جگہ پر جا کر یہ موت آ جائے گی, ان کو اطمینان نہیں ہوگا. حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ خود بھی سادہ زندگی ہو اور شکر گزاری کے بول عام ہو. بھائی الحمدللہ یہ اچھا ہمارے گھر میں شکر گزاری کا تو لفظ ہے ہی نہیں. 10 کھانے لگے ہوئے ہیں, ایک کی زبان سے الحمدللہ نے نکلا. کبھی بولے بٹھا کے بیٹا دیکھو الحمدللہ, اور رونا آئے یہ 10 کھانے کیوں ہیں ہمارے. اللہ اکبر, حضور خالی پیٹ چلے گئے بیٹا. آج بھی لوگ کس حالت کے اندر ہیں بیٹا, ہم اتنی نافرمانی پہ ہمارا رب اتنا کھلا رہا ہے بیٹا. ان بولوں کو اگر نہیں بولیں گے اولاد ناشکری بن کے آپ کا جینا حرام کرے, بیویاں جینا حرام کرے. اتنا بولیں کہ بیٹا کیا چیز ہے ہمارے پاس, ہمارا کیا حق بنتا ہے, اس رب کی عطا ہے. ہر لوگ ان کو بولیں بیٹا شکر ادا کرو الحمدللہ. بھائی پڑھو بیٹا, دیکھو کیسے اللہ پاک نے, تم عید کی تیاریاں کر رہے ہو, کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ آپ کو مل جائیں گے وہ ان خوشیوں سے محروم ہیں. یہ تذکرے تو ہے نہیں, کما رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں, کما رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں. میں نے آپ کو بہت بڑی بات بتائی ہے کہ بھائیوں کہ کھلاؤ, شکر گزار بنا کے کھلاؤ تو آپ بھی سکون میں ہوگے, وہ بھی سکون میں رہیں. کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اور سمجھ گئے. لیکن اللہ والوں نے کہا کہ ہر وقت اچھا مت کھلاؤ, نفس بے لگام ہو جائے گا اور اولاد پھر یہی کہے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے سمجھ. یہ نبوی نظام آپ کے سامنے آ گیا ہے. اپنے اوپر بھی انسان کو یہ ہونا. اچھا عجیب بات بتاؤں, اس وقت ہماری زندگیوں میں خوشیاں نہیں ہیں. آپ پوچھئے کیوں نہیں ہیں, میں بتاؤں. نعمتوں کے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے نہیں. میں لاکھوں روپے کی بات بتا رہا ہوں آپ حیران ہوں گے. آپ حیران ہوں گے کہ بھئی نعمتیں زیادہ استعمال کرنے سے تو خوشیاں ملتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں خوشی اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نعمتوں کو زیادہ استعمال کریں. کیسے؟ آپ عام دنوں میں بھی کھانا کھاتے ہیں, لیکن قسم کھا کے بتائیے ان دنوں میں جو افطاری کرتے ہیں اس میں زیادہ مزہ آتا ہے یا عام دنوں کے کھانے میں؟ قسم. صبح کھایا, دوپہر کو پھر کھایا, شام کو پھر کھایا, رات کو پھر کھایا. قسم کھا کے بتائیے کہ ان دنوں میں زیادہ مزہ آتا ہے. جب ایک گھونٹ جاتا ہے پیاس کی حالت میں, اس لیے ہمارے بڑے کہتے تھے ٹھنڈا پانی پیو رواں رواں الحمدللہ بولے گا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو کیا چیز ہوئی؟ چیزیں تو وہی ہیں, یہی چاٹ, یہی چھولے, یہی پکوڑے, یہی شربت آپ عام دنوں میں پیئیں. کیا وجہ ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ آپ نے نعمت کو تھوڑا وقفے سے استعمال کیا. تو بھائیوں نعمت کو وقفے سے استعمال کرو, زندگی کا ہر دن خوشیاں نصیب ہوں گی. بھوکا پیٹ رکھو اپنے آپ کو, پھر کھاؤ, دال بھی مزہ دے گی. اب تو یہاں ختم ہی نہیں ہو رہا نا معاملہ. ہوٹل کھل گئے, اس کے بعد گھر ہی ہوٹل بن گئے. فون کیا ہے پیزا لے آؤ, فلاں لے آؤ. اب پیزا پرانا ہو گیا, اب پتہ نہیں مجھے تو نہیں آتے نام, اب یہ لے آؤ. اب اس سے دل بھر گیا, اب کچھ اور کرو, اب یہ لے آؤ.
دنیا بھی گئی، دنیا کی لذتیں بھی گئی. جی تو میں نے آپ کو خوش رہنے کا اصول بتا دوں. علماء نے کہا نعمت کو اس وقت استعمال کرو جب نعمت کا شدید تقاضا ہو. یہ میں 9ویں صدی کے ایک بزرگ کی بات بتا رہا ہوں. 9ویں صدی. سو اس وقت جب سونے کا شدید تقاضا ہو. زیادہ سو گے سونے میں مزہ نہیں آئے گا، زیادہ کھاؤ گے کھانے میں مزہ نہیں آئے گا. حتیٰ کہ یہاں تک لکھا صحبت بھی، یہ جو یعنی حلال لذتیں مزہ ہی نہیں آ رہا، حرام انسان دیکھ رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ اس لذت کو زیادہ استعمال کر رہا ہے. کسی نے کہا کہ میں اتنے وقفے سے صحبت کرتا ہوں کہ تو مجھے ہر رات پہلی رات محسوس ہوتی. یہ قاعدہ ہے نعمتیں جتنے استعمال کرو گے نفس عادی ہو جائے گا، اور پھر کیا ہو جائے گا، نفس کو لذت ہی نہیں آئے گی. یہ بات سمجھ میں آ گئی. یہی کام خود بھی کرنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی ایسے ہی رکھنا ہے. ایسی نعمتوں میں پروان چڑھ رہے ہیں، بس کھانا، اور پھر گھروں میں جھگڑے ہو.